السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء دھامپور کا ایک وفد ڈاکٹر فرید الرحمان کی معیت میں متاثرہ دلشاد احمد اور ان کے اہل خانہ سے جمال پور میں ملاقات کی۔ واضح رہے کہ دھامپور میں ہولی سے 2 روز قبل دلشاد احمد کے اہل خانہ کے ساتھ کچھ شرپسند عناصر نے اس وقت سر راہ بدتمیزی کی تھی اور مذہبی نعروں کے ساتھ ان پر رنگ ڈالا تھا جب وہ موٹر سائیکل سے ڈاکٹر کے یہاں دوا لینے جا رہے تھے۔ وفد کو بتایا گیا کہ ان پر نہ صرف جبراً رنگ ڈالا گیا بلکہ زبردستی بائک کی چابی بھی نکالی گئی اور ان کا موبائل بھی چھین لیا گیا تھا، جو بعد میں واپس کر دیا گیا۔ حالانکہ شرپسندوں کو بتایا گیا کہ ساتھ میں مریضہ ہیں اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کی، جو اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ دانستہ طور پر یہ سب کیا گیا۔ وفد کی طرف سے دلشاد احمد کو دلاسا دلایا گیا اور کہا گیا کہ جمعیت علماء ہند ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ وفد نے مولانا مدنی کی ہدایت پر یہ یقین دہانی بھی کرائی کہ جمعیت علماء ہند اس مقدمے میں قانونی امداد فراہم کرے گی۔ سرکاری وکیل کے ساتھ مقدمے کی سماعت کے دوران جمعیت علماء ہند کا وکیل بھی عدالت میں موجود رہے گا۔ قابل ذکر ہے کہ اس افسوسناک واقعے کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تو ایس پی بجنور کی ہدایت پر مقامی پولیس نے قانونی کارروائی انجام دی۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے شرپسندوں کی شناخت کر کے انہیں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف ہلکی دفعات کے تحت مقدمہ دائر کیا گیا ہے۔ جب اس بات کو صدر جمعیت کے علم میں لایا گیا تو انہوں نے بجنور کے ایس پی کو ایک مکتوب لکھ کر مطالبہ کیا کہ ملزمین نے جس نوعیت کا جرم کیا ہے، ہماری معلومات کے مطابق ان کے خلاف لگائی گئی دفعات سخت نہیں ہیں۔ ان پر آئی پی سی کی دفعات 120(b) اور 34 کے اطلاق کی گنجائش نظر آتی ہے۔ مولانا مدنی نے مکتوب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے نفرت انگیز واقعات پر قابو پانے کے لیے سخت سے سخت دفعات کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ دوسرے شرپسند عناصر جو اپنی حرکتوں سے مسلسل ملک بھر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور باہمی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں، عبرت حاصل کر سکیں۔